جیسے کہ آپ نے ایڈمیشن لیتے وقت دیکھا ہوگا کہ آپ کے جب اپلیکیشن بھر رہے تھے تو آپ سے ایک سوال تھا کہ آپ کون سے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں، ہوم بیس یا کیمپس بیس؟ اس سے کیا مراد تھی؟ کچھ چیزیں تو وہیں پہ بتا دی گئی ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا ایک ماٹو ہے، ورلڈ کلاس ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ بچوں کے پاس کچھ تکنیکی چیزیں موجود ہوتی ہیں، مثلا لیپ ٹاپ ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ اپنے پاس ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی موجود ہے، تو وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم تک رسائی اپنے گھر میں یا اپنے روم سے بیٹھ کر ہی لے سکتے ہیں۔ لیکن سارے بچے ایسے نہیں ہیں، پاکستان میں کچھ ایسی تعداد بھی ہے جو یہ ساری چیزیں نہیں رکھتی۔ تو ورچوئل یونیورسٹی نے ان تمام کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ اسی فیس سٹرکچر کے اندر کوئی ایکسٹرا فیس نہیں دینی پڑتی، ان کے لیے پورے ملک کے اندر کچھ ہم نے ورچوئل کیمپسز یعنی اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ایک ڈائریکٹوریٹ آف کیمپسز موجود ہے جو ان تمام کیمپسز کو یا ان تمام اسٹڈی سینٹرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جو بھی فیسلٹی لینی ہے یا تو آپ گھر بیٹھے لے سکتے ہیں تھرو دا لرننگ مینجمنٹ سسٹم، اگر وہی لرننگ مینجمنٹ سسٹم تک آپ نے کسی کیمپس میں جا کر فیسلٹی لینی ہے تو کسی بھی جگہ پر جانے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیمپسز ڈائریکٹریٹ آف کیمپس کے 2 سینئر عہدیدار موجود ہیں، ڈائریکٹر کیمپسز فرحان صادق صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا یہ ڈائریکٹریٹ آف کیمپسز کے بارے میں، اسٹوڈنٹس وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، کیا فیسلٹیز کر سکتے ہیں، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے کہ ہماری جو ورچوئل یونیورسٹی کا ایک خاصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتی ہے، کیونکہ ہمارے کیمپسز جو ہیں وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے بچے کیمپسز کی افادیت اور ان کا مؤثر یوز جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیل میں تفصیلی سوال پوچھا، تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ تک اس کا مکمل جو ہے وہ آگاہی کر سکوں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے سسٹم میں جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ورچوئل یونیورسٹی ایک موٹو کو فالو کر رہی ہے، وہ ہے ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ تو اس میں کوالٹی ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ کوالٹی ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ کا مطلب کوالٹی کا پیرامیٹر تو ایجوکیشن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے یا ہمارے جو ایجوکیشنل اکیڈمکس ہے جو ہمارا فیکلٹی ایریا ہے وہ پورا کر رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ کا آپ کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں تو ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ میں ہمیں آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی وہ تمام فیسلٹیز، وہ تمام سہولیات جو اگر بچوں کے پاس گھر پہ اویلیبل نہیں ہیں تو ان کو وہ پہنچائی جا سکیں۔ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اس وقت تقریباً 203 کیمپسز کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے پورے پاکستان میں، اور اس کی پریزنس 140 کے قریب شہروں میں ہے۔ اس اتنے بڑے کیمپس کے نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام شہروں میں، ان تمام علاقوں میں، ان تمام ٹاؤنز میں جہاں پہ کہ اسٹوڈنٹس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہے، الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں آج کل، جیسے آپ کے پاس کوئی کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ نہیں بنتی، گھر میں بیٹھ کے الگ سے آن لائن نہیں پڑھا جا سکتا، تو ایسے بچوں کے لیے ہم نے کیمپسز کی فیسلٹی جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ کیمپسز کا جو میجر رول ہے وہ ہے ایک ریسورس سینٹر کا، جس میں ایک اسٹوڈنٹ جا کے اپنی تمام ایکڈیمک نیڈس کو فلفل کر سکتا ہے۔ وہاں پہ اس کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ملے گی، وہاں پہ اس کو ایک ڈسکشن کے لیے ایک اسٹوڈنٹ انوائرمنٹ بھی مل جائے گا جس میں ملٹیپل اسٹوڈنٹس آ کے آپس میں کراس ڈسکشن کر کے گروپ اسٹڈیز بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہماری جو لرننگ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، تو وہ بھی ساتھ میں ان کو حاصل ہو جائے گی لیب انوائرمنٹ میں۔ اچھا، اس کے یہ تو ہوگی اکیڈیمک نیڈس۔ اکیڈیمک نیڈس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کو کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، کوئی اسسٹنس چاہیے ریگارڈنگ دا لرننگ مینجمنٹ سسٹم، کوئی ہینڈ ہولڈنگ چاہیے، یا ان کو کسی قسم کا کوئی سپورٹ چاہیے ان در سلیکشن آف کورسز، یا کورسز کے اندر کوئی یا اسائنمنٹ کے ریلیونٹ کوئی ایسے مسئلے آ رہے ہیں جن کو کہ ان کو امیڈیٹلی کوئی سولوشن چاہیے، تو وہ وہاں پہ کیمپسز کے جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں یا مینیجرس ہیں ان سے بھی ڈسکس کر کے اس کے بارے میں گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹس کے لیے پہلی پرائرٹی نہیں ہوتی۔ پہلی پرائرٹی اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتی ہے کہ اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کریں تاکہ ان کو اسپیسیفک ٹو دیٹ پرٹیکولر کورس ان کو انفارمیشن مل سکے، نہ کہ ایک جنیرک انفارمیشن ملے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ جنیرک انفارمیشن لے کے اس کو اسپیسیفک کورس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں کہیں گے جی کہ ہم نے یہ کہا تھا اور کیا جب کہ ہوا ہمارے ساتھ یہ مختلف ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس جب بھی کوئی انفارمیشن لینا چاہیں، کیمپسز کے ساتھ کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں، تو اسپیسیفک اپنے ٹاپک کے اوپر لا کے بات کریں، اپنے کورس کے حوالے سے بات کریں، جو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے وہ کریں. لیکن آئیڈیلی اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر جو کہ آپ کا ایک ورچوئل کلاس روم ہے، اس میں بیٹھ کے آپ اپنی تمام ضروریات پوری کریں. کیمپسز کا رول اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیمپسز کا رول اس کے علاوہ ہے ایگزامینیشن سینٹر کا. ہمارے کچھ کیمپسز جو ہیں، جو میں ساروں کا نام نہیں لے سکوں گا کیونکہ کچھ ایگزامینیشن سینٹرز ڈکلیئر کیے جاتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فزیکلی جا کے مڈ اور فائنل ٹرم ایگزامینیشن دینے پڑ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کووڈ کے پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 1 سال سے کووڈ کے اندر آ کے مڈ ٹرم میں کبھی سیمسٹر میں ایگزام نہیں ہوا اور اس کی جگہ پہ آن لائن کوئز ہو گیا، لیکن فائنل ٹرم ایگزام پھر کیمپسز پہ کنڈکٹ ہوئے. تو ابھی اس طرح سے جو ہے وہ جو ایک کمبینیشن چل رہا ہے. لیکن جو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے اس میں ورچوئل یونیورسٹی اپنے ایگزامینیشن جو ہے وہ کیمپسز پہ ہی کنڈکٹ کرتی ہے، جو کہ پراپر ڈکلیئرڈ ایگزامینیشن سینٹرز ہوتے ہیں. اور اس میں اسٹوڈنٹس کو وہ فیسلٹی بھی دی جاتی ہے کہ اپنے ایگزام کنڈکٹ کے لیے وہ کون سا کیمپس، کون سا سیشن اور کون سا اس کا جو ہے وہ ڈے سلیکٹ کرتا ہے اور کون سا پیپر جا کے اس نے کس وقت ایگزام دینا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا. کیمپسز کے اوپر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈفرینٹ اسپورٹس اکوپمنٹ بھی ملیں گے اور وہاں پہ باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی جس میں کہ آپ کو آپ پارٹیسپیٹ کر کے اپنی کیمپس لیول پہ پہلے ٹیم بلڈ کرتے ہیں اور پھر ایونچولی وہ ٹیم جو ہے وہ ایک ریجن لیول پہ جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی پورے پاکستان لیول پہ آ کے ورچوئل یونیورسٹی کے کمپٹیشنز جو ہے وہ ہر سال ہوتے ہیں، جسے یوزلی اسٹوڈنٹ ویک کے طور پہ ہم لوگ ریکگنائز کرتے ہیں سسٹم کے اندر. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کلو دینا چاہوں گا. اگر آپ وی یو کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا، اس کا ٹائٹل ہے لائف ایٹ وی یو. اگر آپ لائف ایٹ وی یو کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اس میں ڈفرینٹ کلبز اور سوسائٹیز ملیں گی جو کہ اس میں موجود ہیں. ان لائف ایٹ وی یو کے اندر جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، نان اکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ آپ ان کلب کو جوائن کر سکتے ہیں، ان سوسائٹیز کو جوائن کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اپنا اپنا جو بھی آپ کے مشاغل ہیں، جو آپ کے ہابیز ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ آپ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اپنا ایک نام کما سکتے ہیں. تھینک یو فرحان صاحب، آپ نے بڑا اچھی طرح بتایا کہ کیمپسز کا رول کیا ہے ورچوئل یونیورسٹی کے تدریسی عمل میں. 1-2 سوال ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے ریجنل کیمپس طاہر ملک صاحب سے میں یہ کروں. طاہر صاحب یہ بھی ذرا بتائیں کہ بعض کا بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب اگر ہم کیمپس میں جائیں گے تو وہ ہماری کیا فی ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ورچوئل یونیورسٹی میں خواہ ہوم بیس ہو یا کیمپس میں ہو، فی ایک ہی ہے. نمبر 1، کیا وہاں پر کوئی فی کلیکشن کر سکتا ہے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ وہاں پر آتا ہے، کوئی فیسلٹی اس کو پراپر نہیں ملتی تو وہ بچہ کہاں رجوع کرے، کس کے ساتھ اس کو ہو. اس کے علاوہ کہ سپوز کریں کہ اسٹوڈنٹ نے وہاں پر کون سا ڈسپلن فالو کرنا ہے. ایک ایس او پیز ہوتے ہیں کسی بھی کیمپس میں جاتے ہیں، وہاں ایک ڈیکورم ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک مخلوط لوگ ہوتے ہیں، فیمیلز بھی ہیں، سینئرز بھی ہیں، جونیئرز بھی ہیں، تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ان کو جن کا احتیاط رکھنی بہت ضروری ہے. پلیز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو ابھی 3 سوال میرے لیے رکھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ بچے جو ہمیں اس سارے سیشن کو سن رہے ہیں اور یہ ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں، ان کو ان سوالوں کے جواب اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیں اور آنے والے وقتوں میں ان کا اس سے فائدہ بھی ہوگا. سب سے پہلے جس طرح نعیم صاحب نے، ڈائریکٹر فائنانس نے، اور میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں عارف صاحب نے، انہوں نے فیس میکانزم کا ایک ڈیٹیل بتائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم 60% فیس ایسی ہے جو کہ ہم آن لائن سسٹم پہ شفٹ کر چکے. اس کے علاوہ مختلف بینکس ہیں، بے شمار بینکس ہیں جہاں پر جا کے بچے اپنا فیس واؤچر جمع کروا سکتے ہیں. چونکہ بچوں کو یہ فیس تقریباً ہر مہینے جمع کروانی پڑتی ہے، تو میں بچوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ جی آپ جب بھی یہ فیس جمع کروائیں تو میک شور کریں کسی بھی ایسے چینل پہ جس میں ایزی پیسہ، ای سہولت، اومنی جو یو بی ایل کا ہے، فنکا بینک، یا جو کمرشل بینکس ہیں ہمارے جس میں حبیب بینک ہے، بینک الفلاح ہے، اور بینکس ہیں آپ کے واؤچر کے اوپر ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ان بینکس میں جا کر آپ اپنی فیس جمع کروائیں، اور ایک چیز کو انشور کریں کہ جب بھی فیس جمع کروائیں اس کا ایک رسید، ایک اس کی جو اس کی تصدیق ہے وہ آپ کے پاس اس کا ڈاکومنٹ ہو.
اب ہمارے کیمپسز میں جب بچے یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کیمپس مینجمنٹ نے بچوں کی سہولیات کے لیے ایزی پیسہ، ای سہولت یا اس طرح کے جو آن لائن سسٹم ہے وہ اپنے پاس ارینج کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ فیس ہمارے پاس جمع کروائیں، آپ کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا، کسی اور دکان پہ یا بینک میں وزٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ وہ فیس اپنے کیمپس کی مینجمنٹ کے پاس بھی جمع کروا سکتے ہیں، مگر اس کا بڑا آسان اور سیدھا سا کلیہ وہ یہ ہے کہ فیس جمع کروائیں تو اس کی رسید حاصل کریں۔ میک شور آپ جب بھی کوئی پیسے جو یونیورسٹی کے ڈپازٹ میں جمع ہونے ہیں وہ کسی بھی بندے کو دینے کے مجاز نہیں ہے، اور کوئی دوسرا بندہ آپ سے وہ پیسے لینے کا مجاز نہیں ہے۔ آپ اگر یہ پیسے کسی کو دیتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ اس کی رسید لیں۔ اگر آپ وہ رسید لیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی انشور ہوگا کہ جی وہ پیسے اسی مقصد کے لیے دیے گئے جہاں پہ وہ جمع ہونے تھے وہیں پہ پہنچ گئے، وہ کسی دوسرے بندے نے آپ کا مس یوز یا استعمال نہیں کر لیے۔ دوسری چیز ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی سوال پوچھا کہ جی کیمپس میں اگر بچوں کو کچھ مسئلے آئیں اور مسائل ہوں تو اس کے لیے وہ کس سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہ اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا جو ان کیمپسز کو مینٹین کر رہا ہے۔ یہ پورا ایک ڈائریکٹریٹ جس کے انڈر 203 کیمپس ہیں، اور اس کو ہم نے مختلف ریجنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کو 5 مختلف ریجنز میں ڈیوائڈ کر کے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہر ریجن میں ایک ریجنل مینیجر ہے جو اپنے ریجن کے کیمپسز اور ان کے سارے معاملات جو افیئرز ہیں ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگر ریجن سے ہم نیچے والی ڈویژن پر آئیں تو آپ کے پاس ہر کیمپس میں ایک کیمپس مینیجر ہے جو اپنی ہی کیمپس کے معاملات اور ان کے جو افیئرز ہیں ان کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر کیمپس میں کوئی مسئلہ ہے کسی بھی سٹاف کی وجہ سے یا کسی فیسلٹی کی وجہ سے، جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ فیسلٹی ملنی چاہیے تھی مگر ہمیں نہیں ملی، تو سب سے پہلا آپ کا جو چینل ہے جہاں پر آپ نے اپنی شکایت یا اپنی پرابلم کو لے کر جانا ہے وہ آپ کا کیمپس کی اپنی مینجمنٹ ہے۔ میں سب بچوں کو یہ رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ جی اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے کیمپس مینیجر کے پاس لے کر جائیں۔ کوشش کریں کہ جی وہ آپ کا کیمپس مینیجر آپ کا مسئلہ سنے اور اس کو آپ کے اپنے ہی کیمپس کی حد تک آپ کے مسئلے کو حل کر دے۔ اگر وہ مسئلہ آپ کا کیمپس کی حد تک حل نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایکسیس ہے یونیورسٹی کے ہیڈ آفس میں ڈائریکٹریٹ کو رابطہ کرنے کا۔ ہمارے ای میل ایڈریس جہاں کے اوپر آپ اپنی کمپلینٹس یا اپنے مسائل بتا سکتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں۔ کوئی بھی بچہ اپنے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے جب وہ یونیورسٹی کے ان ای میل ایڈریس کے اوپر اپنا مسئلہ بھیجتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم اس مسئلے کو نہ صرف ریسیو کریں، اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں اور اس کا سلوشن آپ کو پرووائڈ کریں۔ تو آپ لوگ کسی کو بھی کوئی مسئلہ جو اس کی اپنی کیمپس مینجمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن سے حل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ آپ ہمیں ڈائریکٹریٹ لیول پہ بھیج سکتے ہیں، جو کہ ہمارے متعلقہ ریجنل مینیجر اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی نوٹس میں بھی آتا ہے، اور ہم پھر اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں بہت ضروری سمجھتا ہوں بچوں کو بتانا کہ اپنے جینون مسئلے ضرور لے کر آئیں۔ کوئی بھی فیبریکیٹڈ یا غلط کسی کی باتوں میں آ کے وہ مسئلے ہمارے تک نہ لے کر آئیں، کیونکہ جب وہ مسئلہ آپ ہیڈ آفس میں یا کسی اونچے لیول پر لے جاتے ہیں تو اس مسئلے کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر اس کے اوپر ڈیسیژن دینا ہوتا ہے۔ تو ایٹ ٹائمز ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سارے کیسز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسئلے ہمارے کیمپسز کے بھی آتے ہیں اور کچھ مسئلے ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے بھی ایٹیچیوڈ کے ایشوز ہوتے ہیں اور وہ غلط کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بچے بجائے اس کے کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں جب ہم اس کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بچے کا تھا، یہ کیمپس سے ریلیٹڈ مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے جس بھی کیمپس میں جائیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں وہ کیمپس بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم یہاں پر اویلیبل ہے جو پوری کوشش کرتی ہے کہ ہر بچے تک ایک فیسلٹی جو ہم نے ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے وہ پوری طرح پہنچے اور کسی بچے کو کوئی مسئلہ اپنی اسٹڈیز کے دوران نہ پیش آئے۔ جی ڈاکٹر۔ تھینک یو۔ جیسے کہ بچوں آپ نے دیکھا کہ ملک صاحب نے آپ کو بتایا کہ کچھ رولز اینڈ رول آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، ڈسپلنری رولز ہوتے ہیں جو کیمپسز کے اوپر آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی کا حصہ بن چکے ہیں، آپ اب الومنائی ہیں، میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے رجسٹرار کہ آپ اچھے کنڈکٹ کا مظاہرہ کریں گے، لیکن پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ساتھی مس کنڈکٹ کر رہا ہے
تو باقاعدہ یونیورسٹی کے اندر ایک باقاعدہ DAC یعنی ڈسپلنری کمیٹی موجود ہے، تو دین ان بچوں کا کیس جو ہے ہم ڈسپلنری کمیٹی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ ملک صاحب آپ سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بچہ ہے، سپوز اس نے اگزامپل کے طور پر کھاریاں میں کسی کیمپس میں کیمپس چوز کیا تھا، کسی وجہ سے اس بچے کی شادی ہو جاتی ہے، یا اس کے پیرنٹس مائیگریٹ کر جاتے ہیں، یا اس کی سروس تھی وہ کہیں لودھراں چلا جاتا ہے یا ملتان چلا جاتا ہے، تو یہ جو کیمپس چینج کی آپشن اس کے پاس موجود ہے، اس آپشن کو اگر انہوں نے استعمال کرنا ہے تو کیا پہلے سمیسٹر میں ان کے پاس یہ اویلیبل فیسلٹی موجود ہے یا دوسرے سمیسٹر میں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بچوں کو بھی بتا دیں کہ ہاؤ دے کین چینج دا کیمپس، یعنی سو کیمپس چینج ریکویسٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ کتنے دن میں پروسیس ہوتی ہے، اور اس کا کیا لایا عمل؟ ہمارے یہاں پہ 2 طرح کے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں، بلکہ بیسیکلی میں اس کو کیٹیگرائز کروں گا تو یہ 3 طرح کے بچے ہیں جو ہمارے پاس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ بچے ہیں جو ہوم بیس ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ کسی کیمپس کی فیسلٹی کو اویل نہیں کرتے۔ نمبر 2 وہ بچے ہیں جو کہ کیمپس بیسڈ ہیں اور کیمپس کی فیسلٹیز کو اویل کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو پرسو کرنے کے لیے۔ اور نمبر 3 ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہیں تو پاکستانی نیشنل مگر پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں اپنی یا اپنی فیملی کی وجہ سے یا اپنے روزگار کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں سیٹلڈ ہے۔ جو ہوم بیس اسٹوڈنٹ ہے وہ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی اپنی انٹروڈکشن میں یہ ساری ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ تو اس کے پاس ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا، کمپیوٹر کا اور ایسے گیجٹس کا کہ وہ ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایکسیس کر سکتا ہے اور اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ بچہ جو کہ کیمپس بیس اسٹوڈنٹ ہے۔ جب آپ فارم بھرتے ہیں، نیا بچہ جب اپنا ایڈمیشن فارم بھرتا ہے تو اس سے اس کا پریفرڈ کیمپس پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کون سے شہر میں اور کون سے کیمپس میں آپ پڑھنا پریفر کرتے ہیں۔ آپ ہر نیا بچہ ایک کیمپس سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کیمپس کے ساتھ اپنی ایفیلیشن اور اپنی اسٹڈیز کو لے کر آگے چلتا ہے۔ یہ ورچوئل یونیورسٹی نے ایک بہت خوبصورت سسٹم دیا بچوں کے لیے کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اس کا کوئی سوشل مسئلہ ہو یا کوئی اور وجوہات ہوں جس کی وجہ سے اس کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑے، اپنا شہر یا اپنا ٹاؤن چینج کرنا پڑے، وہ اس کو اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی، کیونکہ یونیورسٹی ایک فیسلٹی دیتی ہے کہ وہ بچہ اپنا کیمپس بھی ساتھ ہی چینج کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں، نیا بچہ جو پہلے سمیسٹر میں ایڈمیشن لیتا ہے، جس طرح یہ آپ سب لوگ ہیں جن کے لیے یہ ایک سیشن ہم لوگوں نے ارینج کیا اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے، آپ سب لوگوں سے پہلے سمیسٹر میں ایک پریفرنس پوچھی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی لاہور سے بچہ ہے اور وہ لاہور کا کوئی ایک کیمپس سلیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ادھر پڑھنا ہے، تو اس کو ہم ایک سمیسٹر کے لیے اس کیمپس میں اس کا اسٹیٹس باؤنڈ کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ بچہ لاہور میں اپنا کیمپس دوبارہ چینج نہیں کر سکتا ود ان 1 سمیسٹر جو اس نے پہلا سمیسٹر ایڈمیشن کا لیا۔ مگر اگر وہ بچہ لاہور سے باہر کسی بھی وجہ سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا بچیاں ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہیں روزگار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ اگر کسی دوسرے شہر میں اپنا کیمپس ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ قدغن پہلے سمیسٹر کے بچے پر نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے لاہور کے علاوہ کسی بھی دوسرے شہر کو سلیکٹ کر کے اپنا کیمپس وہاں پہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ دوسرے سمیسٹر سے آن ورڈ بچوں کے پاس آپشن اویلیبل ہے، ہر سمیسٹر کے کمنسمنٹ آف کلاسز سے 1 مہینے کے بعد تک آپ کے LMS میں ایک لنک اویلیبل ہوتا ہے جو کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا کیمپس چینج کی ریکویسٹ خود بھیج سکتے ہیں۔ اگین جس طرح عمران صاحب نے سب سے پہلے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جی اپنے ID اور اپنے پاسورڈ کو سیف رکھیں، تو یہاں پہ یہ چیز میں دوبارہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جی اپنا ID اور پاسورڈ کو سیف رکھیں، کیونکہ جب دوسرے سمیسٹر کے بعد آپ کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی تو کوئی شرارتاً یا کسی مقصد کے تحت بھی اگر اس کے پاس آپ کا ID یا پاسورڈ ہوگا تو آپ کا کیمپس چینج کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بچے کو پرابلم یہ آتی ہے کہ جی کیمپس چینج کرنے کی فیسلٹی پورے ایک سمیسٹر میں بچے کے پاس ایک دفعہ اویلیبل ہوتی ہے، لہٰذا میک شور کریں کہ جی اگر آپ نے کیمپس چینج کرنا ہے تو اس کے پیچھے پراپر ریزن ہونی چاہیے، پراپر جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس فیسلٹی کو صرف اسی وقت یوز کریں جب آپ کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس کی، وہ بچے جو اوورسیز ہیں۔ اوورسیز بچے جو ہمارے پاکستان سے باہر ریزائڈ کر رہے ہیں، ان کو کیمپس سلیکٹ کرنے کی یا کیمپس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر وہ کوئی بچہ جو کہ ڈیورنگ دا سمیسٹر
پاکستان ٹریول کر رہا ہو اور اس کا ارادہ ہو پاکستان میں 2 سے 3-4 مہینے گزارنے کا، یا پرماننٹ سیٹل ہونا کسی اور ملک میں جا رہا ہو، یا واپس پاکستان میں سیٹل ہو رہا ہو، تو اس کے پاس بھی اپنے LMS میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس اوورسیز سے چینج کر کے پاکستانی اسٹوڈنٹ کے طور پہ ریکویسٹ LMS کے تھرو بھیج سکتا ہے۔ بہرحال جب وہ اپنا اسٹیٹس اوورسیز سے پاکستانی اسٹوڈنٹ چینج کرے گا، تب ان کے پاس ان کو ضرورت ہوگی کہ اپنا ایک شہر سلیکٹ کریں، اپنا کیمپس سلیکٹ کریں، اور پھر اس کیمپس میں اپنی اسٹڈیز کو پرسو کریں۔ اور ان کے لیے جو بچے ہمارے اوورسیز ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے، یہ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایگزامینیشن والوں کی ڈومین ہے، وہ جب ان کا سیشن ہوگا وہ اس میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے۔ جب بچہ ہمارا اوورسیز ہوتا ہے تو وہ ایگزام اپنی لوکیشن پہ بیٹھ کے دے رہا ہوتا ہے، جب مگر جو بچہ پاکستان میں ہے اور پاکستانی ریزیڈنس ہے، اس کو ایگزامینیشن کے لیے اپنے ہی پریفرڈ کیمپس میں آنا پڑتا ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایگزام دیتا ہے۔ نارملی جب کوئی بچہ LMS سے یہ ریکویسٹ بھیجتا ہے تو اس کو سسٹم میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں پروسیس ہونے میں۔ بچے ہمارے ریکویسٹ ڈالنے کے بعد ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ یا تو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس کو ای میلز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس موقع کی تواسط سے یہ بچوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جی جب بھی آپ LMS کے تھرو اپنے کیمپس چینج کی ریکویسٹ ڈالیں، برائے مہربانی 3 دن تک انتظار کریں۔ 3 دن کے بعد آپ کی وہ ریکویسٹ آٹومیٹیکلی پروسیس ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ریکویسٹ 3 دن میں پروسیس نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے مختلف ای میل IDs ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، جہاں پر آپ اپنا مسئلہ بھیج سکتے ہیں۔ وہ آپ کے کیس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر آپ کو پراپر سولوشن دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ملک صاحب۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن میں ایک بچوں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی کے ورچوئلین بن چکے ہیں۔ ایک ریکویسٹ کروں گا بڑے ہونے کے ناطے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے پہلے لوکل لیول کے اوپر اس کیمپس کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ اپنے ہائر مینجمنٹ کو نوک کریں۔ لیکن ایک چیز، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی میں زیادہ تر سسٹم پہلے ای میلز کے اوپر ہے اور اب ہم گریجولی اس کو ٹکٹنگ سسٹم پہ شفٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ای میل لکھتے وقت 2-3 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے گلابی اردو لکھتے ہیں۔ تو ای میل لکھتے وقت یا تو سمپل سیدھی اردو لکھیں، جیسے اردو رسم الخط ہوتا ہے وہ لکھیں۔ اگر وہ نہیں لکھ سکتے تو پھر انگلش لکھیں۔ ایک کسی لینگویج کا چناؤ کریں، اردو یا انگلش۔ یہ جو گلابی اردو ہے نا، جو انگلش کے اندر آپ اردو لکھتے ہیں، تو یونیورسٹی کے ڈیسیجن کے مطابق یونیورسٹی ایسی ای میلز کا رسپونڈ نہیں کرتی۔ کبھی کبھار ہم کر بھی دیتے ہیں تاکہ بچے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ای میل لکھیں، ایک تو اس میں ادب اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور دوسرا ہے کہ اس کو پراپر ورڈنگ دیں۔ سبجیکٹ کیا ہے، کچھ لوگ اپنا سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ سبجیکٹ میں ہی لکھ دیتے ہیں، نیچے کچھ نہیں لکھتے۔ سو کائنڈلی جب بھی آپ ای میل لکھیں، یہ بھی ایک آپ کی تربیت ہے کہ جب آپ آن لائن چیزوں کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایک باقاعدہ ایک SOPs ہے۔ اور اس وقت جب بھی آپ ای میل لکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سائبر لاز کے مطابق اس کے بھی اب بہت سارے ڈسپلنری رولز موجود ہیں۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اچھے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اچھے اسٹوڈنٹس کا طور پر بھی آئیں گے۔ آج اگر جو بھی آپ سیکھیں گے کمیونیکیشن کا طریقہ، وہی کل کو آپ روزمرہ زندگی میں بھی اڈاپٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا جی چاہوں سر۔ گا آپ کی اجازت سے۔ ابھی طاہر صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ ای میلز دیکھتے ہوئے کچھ پروٹوکولز کا خیال رکھا کریں۔ ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر فی کا مسئلہ ہے تو وہ فائنانس کی بجائے آپ لوگ ڈائریکٹر آف کیمپس کو یا RCM کو بھیج دیتے ہیں، یا رجسٹرار کو چلا جاتا ہے۔ کیمپس چینج ہے، اس کی ای میل یا تو کسی اور سیکشن کو جا رہی ہے، ریلیونٹ سیکشن کو نہیں جا رہی۔ سو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر پورے LMS کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر ای میلز کی ایڈریس بک دی ہوئی ہے۔ آپ پلیز جو بھی آپ نے ای میل کرنی ہے، اگر وہ فی کے متعلق ہے تو وہ فی سیکشن کو جائے، کیمپس چینج ہے تو کیمپس چینج کے اوپر جائے، کورس سلیکشن کی ہے تو رجسٹرار آفس اس کا مجاز ہے، ایگزامینیشن کے مسئلے ہیں تو ایگزام کنٹرولر کا دفتر ہے، اگر کوئی ایکیڈیمک سے مسئلے ہیں تو ہمارے ایکیڈیمک کی پوری فیکلٹی، پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کو جلد سولوشن چاہیے تو پراپر ای میل بنا کے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور صحیح ایڈریس کے اوپر اس کو بھیجا جائے۔
جی بہت شکریہ. تھینک یو نعیم سر. میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو تھے وہ نعیم طارق صاحب تھے، مسٹر فرحان صادق صاحب اور طاہر ملک صاحب تھے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ تمام بچوں نے اس اورینٹیشن سیشن سے اچھی طرح مستفید ہوئے ہوں گے اور ان کو اپنے اس تعلیمی سفر کے اندر جب وہ ورچوئل یونیورسٹی سے گزریں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.